محشر میں میرے پاس تو بخشش کا سامان کچھ نہیں، محشر میں میرے پاس۔ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں۔ آج کی گفتگو 17 رمضان المبارک کی بابرکت نسبت کے حوالے سے کہ اس دن کو عالم اسلام کی عظیم فتح حاصل ہوئی، یعنی مارکہ حق و باطل یوم الفرقان کے حوالے سے، یعنی غزوہ بدر کے حوالے سے کہ غزوہ بدر جب رونما یہ واقعہ ہوا تو اس واقعہ کی مختصر سی نسبت، اس واقعہ کو قرآن پاک نے کس طرح بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق تمہاری مدد کی تمہارے رب نے بِبَدْرٍ، بدر کے اندر، کس وقت یا کس حال میں تمہارے رب نے تمہاری مدد کی۔ یہ رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب تمہارے رب نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ، اور اس حال میں مدد کی، وَأَنْتُمْ، اور تم تھے، أَذِلَّةٌ، یعنی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، مارکہ بدر کے اندر، تو محبوب تمہارے رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ سے ڈرو اور ڈرتے ہوئے تم اس کا شکر ادا کرو۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب تمہاری مدد میدان بدر میں اس حال میں کی گئی کہ تم بے سر و سامان تھے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں تمہارے ساتھ جو مجاہدین، جو جماعت صحابہ موجود تھی، ان سب کی مدد فرمائی گئی، اور تم اس مدد کے اوپر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ مسلمانوں کا ایک عظیم مارکہ، یعنی 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ سے، اس آیت کے اس ترجمہ سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ رب عز و جل، رب تعالی اپنے محبوب کی مدد فرما رہا ہے، اور اب اس کے آگے والی آیت میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رب تعالی اپنے محبوب کی مدد کو کیا کہہ رہا ہے، اور محبوب اپنی جماعت صحابہ کو اس مدد کے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ محبوب فرما رہے ہیں اذ تقول للمؤمنین، رب تعالی محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اذ تقول، جب پیارے تم فرما رہے تھے، کیا مومنین کو کچھ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے پیارے تم فرما رہے تھے الن یکفیکم، یہ کہ کیا کافی نہیں ہے تمہیں، ان یمدکم ربکم، کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب۔ محبوب آپ اپنی جماعت صحابہ کو، ان 313 کے گروہ کو، اس حالت میں جب بے سر و سامان تھے تم، اس وقت تم اپنے اس گروہ کو، اپنے اس عظمت والی جماعت کو فرما رہے تھے کہ این یمدکم ربکم، کہ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب۔ کیسے مدد کرے؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کو، فرشتوں کی جماعت میں سے 3000 کو نازل فرما کے تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، لہذا تم بے سر و سامان اپنے آپ کو نہ سمجھو۔ یہ محبوب اپنے 313 جانثاروں کو یہ تسلی اور تشفی فرما رہے ہیں، اور رب اس مضمون کو اس طرح فرما رہا ہے کہ محبوب تم اس وقت کو یاد کرو۔ پھر آگے یہ فرما کر اب محبوب اپنی جماعت کو یہ فرما رہے ہیں۔ رب کو یہ انداز کیسا پسند آیا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا محبوب بالکل اسی طرح ہوگا، تمہاری اس جماعت کی اسی طرح مدد کی جائے گی، 3000 نہیں بلکہ اس سے زیادہ مدد کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ نے ایک یہ شرط رکھ دی۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ آگے رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بلا، ہاں کیوں نہیں پیارے، تمہاری جماعت کی مدد کی جائے گی، ہر صورت میں کی جائے گی، کیوں نہیں کی جائے گی؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر پیارے اپنی جماعت کو فرما دو، اگر تم صبر کرو گے اس بے سر و سامانی کی حالت میں، مشرکین مکہ کا گروہ، 1000 کا گروہ تمہارے سر کے اوپر آن پہنچا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو گے اور صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے۔ اگر تم تقوی بھی اختیار کرو گے اور صبر کو بھی اختیار کرو گے، صبر کو بھی پکڑ لو گے، لازم کر لو گے، اس حالت میں وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، کہ جس وقت تمہارا مخالف گروہ تمہارے اوپر پرجوش طریقے کے ساتھ حملہ آور ہو جائے، هَذَا يَمِدُّكُمْ، یہ مدد تمہارا رب کر رہا ہے، کیسے کرے گا؟ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوَّمِينَ، پیارے تمہارا رب اس وقت
جب یہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں گی تو پیارے تمہارا رب 5,000 فرشتوں کے ساتھ نشان والے مصومین یعنی ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب اس آیت پاک سے، ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معرکہ بدر میں جب رب فرما رہا ہے پیارے تم بے سر و سامانی کی حالت میں تمہارا گروہ موجود تھا، اس وقت تمہارے رب نے تمہاری مدد اس شرط پر کی کہ اپنے گروہ کو فرما دو کہ صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا اور تقوی کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور اب اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اور یہ غیبی مدد رب کی طرف سے جو آئی، اب لوگ اعتراض آج کے دور میں بھی کرتے ہیں کہ غیبی مدد کیسے آئے، یہ ہمارے عقلوں میں بات نہیں آ رہی، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ پیارے 5,000 کا گروہ، نشان زدہ گروہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اور حاضر ہو کر اس وقت تک اس گروہ کا سربراہ، اس گروہ کا چیف یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ اور جبریل امین علیہ السلام وہ حاضر ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک رب کی طرف سے حکم ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ پتا چلا کہ آج بھی رب کی بتائے ہوئے احکام کے اوپر بندہ موجود رہے تو پھر رب کی مدد حاصل ہوتی ہے، پھر رب کی مدد آ جاتی ہے اگر بندہ مومن دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو۔ اور اس جماعت صحابہ کے بارے میں پھر قرآن کی یہ گواہی آ گئی کہ محبوب یہ گروہ جو ہے یہ تقوی والا ہے اور صبر والا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ محبوب جو فرشتوں کی جماعت تمہارے اس مقام کے اوپر مدد کے لیے حاضر ہوگی تو محبوب وہ واپس جب پہنچے گی تو اپنے گروہ فرشتوں کے اندر وہ ممتاز ہوگی، وہ افضل اور اعلیٰ جماعت بن جائے گی۔ تو اسی طرح فرمایا پیارے تمہاری یہ جماعت، یہ 313 کی جماعت جو موجود ہے بدر کے میدان میں، پیارے یہ بھی تمہاری امت میں تمام جماعتوں سے افضل اور اعلیٰ جماعت ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کی مدد فرماتا ہے، اور جو محبوب فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو اسی طرح فرما دیتا ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام اپنی جماعت صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ تم صبر اور دامن، تم تقوی اور صبر کا دامن تھامے رکھو، رب کی مدد آئے گی۔ تو رب فرما رہا ہے پیارے اسی طرح ہی ہوگا، تمہارے پاس میرے فرشتے مدد کے واسطے آئیں گے، اور پیارے جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک یہ فرشتوں کی جماعت واپس آسمانوں کے اوپر نہیں جائے گی۔ مالک ہم سب کو واقعہ بدر سے یہ سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مدد پہنچتی ہے، لیکن بندے کا اخلاص مکمل ہونا چاہیے۔ مالک ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی اور زانوئے عقیدت رکھنے کی ہمیں مالک توفیق نصیب فرمائے، اور حضور جانے کائنات حضور رحمت عالمیان آپ علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وعلیہ الصلاۃ والسلام۔